اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دیں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں باقی بات کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ایک بہت بڑے آفیسر ہیں فوج میں، آرمی آفیسر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بائیں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں۔ تو اب میں کیا بتاؤں، میرے پاس، میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی کیمرہ مین نہیں ہوتا، تو میرا رائٹ ہینڈ یہ ہے، تو میں رائٹ ہینڈ سے ہی آپ کو سلام کرتا ہوں۔ یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، لیفٹ ہینڈ، یہ میں گھڑی پہنی ہوئی ہے۔ سو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ بہرحال میں نے آپ کا جو شکوہ تھا، جو گلہ تھا، جو غلط فہمی تھی، وہ دور کی ہے کہ یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے۔ بھلا میں لیفٹ ہینڈ سے میں سلام کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم مسلمان تو دائیں ہاتھ سے سلام کرتے ہیں۔ بہرحال میں آج کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہی کچھ 600-700 سال پرانی بات ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ شکار کی غرض سے نکلا تو راستہ بھول گیا، ہو جاتا تھا ایسا۔ اس وقت کون سا موبائل تھے یا GPS وغیرہ کچھ چیزیں تو تھی نہیں، ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک غریب آدمی کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ اس غریب آدمی نے میزبان ہونے کے ناطے اپنے مہمان یعنی بادشاہ کی بہت زیادہ خدمت کی، کھانے کے لیے پیش کیا، دودھ بھی دیا، جب بادشاہ نے کوئی جسم میں طاقت آئی تو پھر شہد بھی پیش کیا۔ بادشاہ خوشی خوشی روانہ ہوا اور جاتے ہوئے اپنی انگوٹھی اس کو خدمت پہ پیش کی اور اسے کہا کہ جب بھی تجھے مجھ سے کوئی کام ہوا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، تو یہ میری انگوٹھی ہے، تم جب چاہو میرے پاس چلے آنا۔ اگر گیٹ پہ کوئی تجھے روکے، محل کے دروازے پہ کوئی روکے، تو یہ میری انگوٹھی دکھا دینا، پھر تمہیں کوئی نہیں روکے گا میرے پاس آنے سے۔ اور وہ یہی ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس آدمی کو بادشاہ سے کوئی کام پڑ گیا، تو وہ محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے قریب پہنچ کر اس نے، جو وہاں محافظ تھا، اسے کہا کہ میں نے بادشاہ سلامت ان سے ملنا ہے۔ تو وہ جو حفاظت پہ مامور فوجی تھا، اس نے وہ کا حلیہ دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نہیں مل سکتے، تم تو بڑے معمولی سے آدمی ہو، بادشاہ کو تو بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، اور کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں نے بادشاہ سے کم نہیں ملنا، اور ثبوت کے طور پر اس نے وہ انگوٹھی جو تھی وہ دکھا دی۔ تب وہ جو محافظ تھا وہ حرکت میں آیا اور اس نے کہا فوراً میں بادشاہ کے پاس لے کے جاتا ہوں، کیونکہ یہ انگوٹھی تو بادشاہ کے فیصلہ کر کے اوپر مہر لگانے والی ہے، اور بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جب وہ انگوٹھی لے کر کوئی شخص آئے تو فوراً میرے پاس پیش کرنا۔ تو لہٰذا اس کی ڈیوٹی تھی، وہ فوراً لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ بادشاہ کے انتہائی خاص کمرے میں جب لے کر گیا تو بادشاہ، جو وقت کا بادشاہ تھا، وہ سجدہ ریز ہو کر نماز پڑھ رہا تھا، اور سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کوئی دعا کر رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ پا رہی تھی، بہرحال رو رہا تھا اور کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کے بعد جب فارغ ہوا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہی میرا محسن آیا ہے۔ اس نے بڑی خوشی محسوس کی اور پوچھا کہ پہلے تو جو خدمت ہو سکتی تھی اس نے کی۔ اس نے کہا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس نے پہلے تو پوچھا، ادھر میں ایک غلطی کی معذرت چاہتا ہوں، میں یہ بتانا بھول گیا
کہ وہ جو جنگل میں جھونپڑی میں رہنے والا آدمی ملا تھا، وہ گنوار تھا، وہ دین اسلام سے اتنا واقف نہیں تھا، لہٰذا اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ تم تو جانتے ہو نا اللہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں اتنا مجھے پتہ ہے اللہ ہے، تو یہ نماز ہے، میں نے نماز پڑھی ہے۔ اور اس نے پوچھا آخر میں آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں۔ کہا اچھا، اور کیا کیا ہے؟ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مجھے ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگی اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے، میں نے یقین کے ساتھ مانگی ہے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور اس کے بعد وہ اٹھا، اس نے انگوٹھی جو تھی وہ بادشاہ کو واپس کی اور اٹھ کر واپسی کا راستہ لیا۔ تو اس موقع پر بادشاہ نے کہا رکو، بات تو سنو، تم آئے ہو اور فوراً روانہ بھی ہو گئے ہو، تمہیں کیا کام ہے؟ حکم کرو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو، جو تم اتنا بڑے بادشاہ ہو کر تم بھی جس سے مانگتے ہو اور اس نے عطا کرنا ہے، یہ تمہارا یقین ہے، تو میں بھی اس سے مانگ لوں گا۔ میں نے ضروری بادشاہ سلامت آپ کا احسان لینا ہے، میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا، اور میری ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ اتنا اس نے سن رکھا تھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ عطا کر دیں گے، لہٰذا مجھے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ توکل کی انتہا ہے۔ بہرحال اس شخص نے واپسی کا راستہ لیا اور بعد میں لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا اور سب کچھ اسے عطا ہوا، اور بعد ازاں وہ بادشاہ کی جو اب ہوتی ہے دربار، اس میں کسی اور بڑی حیثیت سے وہ پیش ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ کبھی کم تر نہیں رہتے۔ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیے، اللہ عطا کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہ واقعہ سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اس کا انعام ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔